ایک ایسا گہرا اندھیرا اور ظلمت بھرا زمانہ تھا جب پوری دنیا پر شرک، کفر اور فتنوں کی گھپ اندھیری رات چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اپنے اصل خدا کو بالکل بھول کر پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ وہ ان بتوں کے آگے سر جھکاتے، رو رو کر سجدے کرتے، انہیں پکارتے اور ان سے اپنی ہر ضرورت، بارش، اولاد، صحت، دولت اور حفاظت مانگتے تھے۔ دنیا میں گناہ اور نافرمانی کا سلسلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ انسانیت خطرے میں پڑ چکی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نام کو بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ہر طرف بے راہ روی، ظلم اور شرک پھیلا ہوا تھا۔ اسی ابتدائی اور بہت ہی پریشان کن زمانے میں جب پوری دنیا شرک کی اندھیریوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے اور نیک بندے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکیں۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے دردناک طوفان آنے والا تھا۔ تاریخ انسانی میں چند ایسے نام ہیں جو نہ صرف پیغمبروں کے طور پر بلکہ صبر جمیل اور استقامت کی زندہ مثال کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مرکزی کردار حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر نوح کے نام سے 43 مرتبہ آیا ہے، جو کسی بھی دیگر نبی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ کثرت ذکر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ کی زندگی محض ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک مکمل غرض حیات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا جو بت پرستی، ظلم اور اخلاقی گراوٹ کی انتہا پر تھی۔ آپ کی دعوت کا دور تقریباً 950 سال تک محیط رہا، جو کسی بھی نبی کی دعوتی مدت میں سب سے طویل مانا جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک طوفان کی نہیں بلکہ ایمان و کفر، حق و باطل اور آخرکار اللہ کی رحمت اور عدل کے درمیان ہونے والے عظیم تصادم کی داستان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی دنیا میں لوگ ابتدائی طور پر توحید پرست تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اس دور میں 5 بڑے نیک لوگ گزرے تھے جن کے نام ود، سوا، یاغوث، یاغوق اور نصر تھے۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہوئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کی یادگار کے طور پر ان کے مجسمے بناؤ تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں عبادت کا جذبہ پیدا ہو۔ ابتدا میں لوگوں نے صرف احترام میں مجسمے بنائے، لیکن اگلی نسلیں آتے ہی شیطان نے انہیں بہکا دیا کہ یہ مجسمے ہی دراصل معبود ہیں جو نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ یوں پوری قوم شرک کی دلدل میں پھنس گئی۔ امیر طبقہ طاقتور ہو گیا اور غریبوں پر ظلم کرنے لگا۔ معاشرے میں انصاف ختم ہو چکا تھا اور لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ ایسے ہی تاریک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی قوم کو نرمی اور حکمت کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام واضح تھا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے انہیں قیامت کے دن کے حساب کتاب سے ڈرایا اور اللہ کی نعمتوں کی یاد دلائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا انداز انتہائی شفیق تھا۔ آپ رات اور دن چھپ کر اور کھل کر دونوں طرح سے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ آپ کا مقصد صرف اپنا فرض ادا کرنا نہیں تھا بلکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی قوم گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر نور ہدایت میں آ جائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم کے سردار اور امیر لوگ سخت برہم ہوئے۔ انہیں خوف تھا کہ اگر عام لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کی طاقت اور رسوخ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ان کا اعتراض خاص طور پر یہ تھا کہ آپ کے پیروکار غریب، کمزور اور معمولی لوگ ہیں۔ سرداروں نے کہا کہ ہم انہی لوگوں پر ایمان لائیں جو ہمارے معاشرے میں حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ میں ان لوگوں کو نہیں نکال سکتا جو ایمان لا چکے ہیں، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب۔ قرآن مجید سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے۔ یہ مدت حیرت انگیز ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک مسلسل مزاحمت، مذاق، مار پیٹ اور تکالیف برداشت کرنا کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں۔ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ پر کیچڑ پھینکتے، آپ کو پاگل قرار دیتے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو مارا پیٹا جاتا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، لیکن ہر بار ہوش میں آنے کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہوتے اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ دعوت دیتے۔ آپ کا صبر پہاڑوں کو بھی شرما دینے والا تھا۔ آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی بلکہ ہمیشہ اللہ سے اپنے لوگوں کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ جب صدیاں گزر گئیں اور صرف چند سو لوگ تقریباً 80 سے 120 کے درمیان ایمان لائے، جبکہ باقی پوری قوم ضد پر اڑی رہی،
تو حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اب ان لوگوں کے دل بدلنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نئی نسلیں بھی اسی کفر اور شرک پر پلی بڑھ رہی ہیں۔ تب آپ نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کی اور فرمایا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، لیکن میری دعوت نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا ہے۔ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ مت چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فیصلہ صادر کر دیا کہ ظالم قوم کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک عظیم کشتی آرک تعمیر کریں۔ یہ حکم ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں کوئی سمندر یا بڑا دریا نہیں تھا، بلکہ خشک زمین تھی۔ قوم کے لوگ جب آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تو زور زور سے ہنستے اور تمسخر کرتے۔ وہ کہتے، اے نوح، تم پہلے نبی بنے اور اب نجار یعنی بڑھئی بن گئے ہو، اس خشک زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے اور جواب دیتے، تم ابھی ہنس رہے ہو، لیکن عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے اور کس پر مستقل عذاب آتا ہے۔ کشتی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ ہر قسم کے جانوروں کے ایک جوڑے نر اور مادہ کو کشتی میں سوار کرو تاکہ نسل انسانی اور حیوانی قائم رہ سکے۔ نیز جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی یہ تھی کہ تنور، ایک خاص چولہا یا زمین کا منہ سے پانی ابلنے لگے گا۔ جب تنور سے پانی نکلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں کو سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے آسمان کے دروازے کھل گئے اور زمین کے چشمے پھوٹ پڑے۔ قرآن میں اسے ماء مسجون، رکا ہوا پانی جو زور سے نکلا، کہا گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ یہ کوئی معمولی بارش نہیں تھی، بلکہ ایک عالمگیر طوفان تھا جس نے پوری کائنات کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جس کا نام کنعان یا یام بتایا جاتا ہے، ایمان نہیں لایا تھا۔ طوفان کے وقت وہ بھیڑ میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے تکبر سے جواب دیا، میں ایک پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک اونچی لہر آئی اور بیٹا ان لوگوں کے ساتھ ڈوب گیا جو کفر میں مبتلا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں رہا، کیونکہ اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ طوفان کئی دنوں تک جاری رہا۔ آخرکار اللہ کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا۔ پانی سکڑنے لگا اور معاملہ طے پایا۔ کشتی کوہ جودی، موجودہ دور میں ترکی یا عراق کے سرحدی علاقے میں مانا جاتا ہے، پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جا، تجھ پر اور تجھ سے پہلے کی امتوں پر ہماری برکتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ باہر نکل آئے۔ کافر قوم مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ یہ نئی دنیا کا آغاز تھا جہاں توحید کا بیرق دوبارہ لہرایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی بعد میں انسانیت کی نئی شاخیں پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں چند اہم سبق دیتی ہے جو آج کے دور میں بھی اتنے ہی موزوں ہیں جتنے اس وقت تھے۔ صبر کی انتہا، کامیابی کا دار و مدار نتائج پر نہیں بلکہ کوشش اور استقامت پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ہار نہیں مانی۔ حق کی حمایت، سچائی اکثر اقلیت میں ہوتی ہے جبکہ باطل کے پاس شور اور تعداد ہوتی ہے، لیکن انجام کار حق ہی غالب آتا ہے۔ اللہ پر توکل، جب تمام اسباب ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کی مدد حاضر ہوتی ہے۔ کشتی کا خشک زمین پر بننا اور پھر پانی میں تیرنا اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ رشتوں سے بالا تر ایمان، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، جو یہ درس دیتا ہے کہ ایمان اور کفر کے معاملے میں خون کے رشتے کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ نجات صرف ایمان اور تقوی سے ملتی ہے۔ آج جب ہم دنیا کے فسادات، ظلم اور بے راہ روی کو دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی یاد ہمیں امید دلاتی ہے کہ برائی چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کا نظام عدل اسے مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ ان کی کشتی محض لکڑی کا ڈھانچہ نہیں بلکہ نجات کی علامت ہے جو ہر اس شخص کے لیے موجود ہے جو سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔